لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے نیت کا صحیح ہونا شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ لوگوں کے دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، ریاکاری اگر ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی رو پڑتے تھے اور بہت ڈرتے تھے۔ ایک وعید ہے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے شہرت کے لیے عمل کرنا، قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا۔ اس حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ 3 شخصوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا، بڑا بہادر ہوگا، وہ اس نے جہاد کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی تو تو نے اس طاقت کا کیا استعمال کیا دنیا میں؟ ایک نعمت تجھے میں نے دی تو اس نعمت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے نا، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، اس نعمت میں کیا کارگزاری، یہ نعمت دی تھی، اس نعمت کو کہاں استعمال کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تجھے طاقت دی تھی، تو نے طاقت کا استعمال کہاں کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے جہاد کیا اور بہادری سے میں لڑا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تیرے راستے میں نے جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ حب جاہ، بنیاد مرض کی حب جاہ ہوئی، حب مدح اس کے لیے استعمال کیا لفظ بزرگوں نے، حب مدح، کہ تو اپنی مدح کا، اپنی تعریف کا خواہش مند تھا، تو دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک عالم حافظ جس کو اللہ نے علم دیا، یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم میں کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے لوگوں کو علم پڑھایا، درس و تدریس کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضامندی کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا، یہ محنت کی تھی کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، تجھے قاری کہیں۔ تو دنیا میں کہا جا چکا ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا ایک سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی۔ 3 قسم کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ نے طاقت دی، اس طاقت میں کیا کارگزاری کی؟ علم دیا، ایک نعمت دی، اس علم میں کیا کارگزاری کی؟ تیسری چیز مال دیا، مال میں کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے پانی کے سبیلیں لگائیں، میں نے سرائے بنائی۔ کوئی خیر کا کام ہوگا جہاں میں نے خرچ نہ کیا؟ میں نے تیری رضا کے لیے مال خوب خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، تیرے نام کی پلیٹیں لگیں اور جناب ٹی وی میں میڈیا پر تیری شہرت ہو، خوب شہرت ہو، بڑا سخی ہے۔ یا آج کے دور کے میں حساب سے بات کر رہا ہوں، تو دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، خوب تجھے سخی کہا جا چکا، ہمارے پاس اس کا تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، کوئی نیکی، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا، فرشتے اوندے منہ گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیں۔ اللہ، ہم نے تو یہ حدیث بیان کر دی نا، بس کوئی دل پریشان نہیں ہوا، ہم اثر ہی نہیں لیتے بات کا۔ صحابہ کرام تو رو پڑتے تھے، ان کے دل بنے ہوئے تھے، اصل میں ان کے دل جو ہیں وہ رنگے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، خشیت تھی ان کے دلوں میں۔ وہ تھے صحیح معنی میں عالم باللہ تھے۔ وہ عالم باللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا باطن جو ہے اللہ کے نور سے رنگا ہوا ہو، وہ عالم باللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
بڑی یعنی وعید کی بات ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا مندی کے لیے کریں اور دکھلاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، ہم اس پہ استغفار کریں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اب ریاکاری کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جو نیکی کر رہے ہیں ابتدا ہی سے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ابتدا ہی سے مطلب شہرت نیت ہے، لوگ اچھا کہیں گے تو یہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا جس کی نیت اچھا، اس پہلے تو نیت اچھی تھی لیکن جب وہ نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے یا کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے، اس نیکی کے دوران نیت خراب ہو گئی تو بھی وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے بھی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اور اس پورے عمل کے دوران نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اچھا پہلے بھی نیت ٹھیک تھی، عمل کے دوران بھی نیت ٹھیک تھی، عمل قبول ہو گیا، لیکن بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تبلیغ دین میں کہ اس کا عمل تو قبول ہو جائے گا لیکن یہ جو بتاتا پھرتا ہے نا، اب اس کا گناہ ہوگا اس کو۔ اب ریاکاری جو ہے، ایک تو یہ ہوئی جو میں نے عرض کیا کہ اپنی تعریف کروانا مقصود ہے، حب مدح، اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، اور دوسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ملا ہے، لوگ جو یہ کریں گے نا مذمت یا اس طرح کی بات کریں گے، اس کے ڈر سے نیک اعمال نہیں کرتا، اس کو بھی ریاکاری فرمایا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے نزدیک لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا شرک، چھوٹا شرک ہے، اور لوگوں کو کی وجہ سے عمل نہ کرنا یہ ریاکاری ہے، نیک عمل نہ کرنا لوگوں کی وجہ سے۔ ٹوپی یا پگڑی اس لیے نہیں باندھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے ملا کہیں گے، یہ ریاکاری ہے۔ اصل تعریف وہی ہے ریاکاری کے، عمل جو ہے وہ اس لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ عمل کرنا لوگوں کو دکھلانے کے لیے شرک اصغر ہے، اور حدیث میں بھی آیا کہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں میں تمہارے لیے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے بارے میں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی ملاقات کا وہ یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، ہاں بس اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ جو اس بات کی امید رکھتا ہے یعنی آخرت پہ امید ہے، اس کو یقین ہے اللہ کی ذات سے ملاقات میری ہونی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، یعنی اچھے اعمال لے کر اللہ کے حضور جائے نا، اللہ کے سامنے جا رہا ہے تو تیاری کر کے جائے نا اللہ کے سامنے، یہ مطلب ہے۔ یہ نیک اعمال اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان نیک اعمال میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائے۔ یہ جو بات فرمائی نا، اب یہاں شرک کے ساتھ جوڑا اس بات کو، پچھلی بات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ ظاہر میں شرک ہو نہ باطن میں شرک ہو۔ اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد شرک اصغر ہے اور وہ ریاکاری ہے، یعنی ایسی خالص عبادت کرو اللہ کی، کیونکہ اللہ سے تم نے ملنا ہے نا، ملاقات کرنی ہے، تو پھر ایسے باطن تمہارا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اس باطن کے اندر شرک اصغر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس حال میں اللہ سے ملو۔ تبھی ایک بہادر کو اس کی بہادری اللہ کی رضا مندی کے لیے ہوگی تو اجر ملے گا۔ ایک سخی کے اندر کیونکہ خشیت الہی تھی، وہ سخاوت اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی، لوگوں کی شہرت کے لیے نہیں کی، اس کا باطن صاف تھا، تو اس کو اس سخاوت کا اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا۔ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور عالم حافظ بنا، معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جس کو سزا ملی اس کا باطن منور نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے علماء کے بارے میں خاص طور پہ کہ جب اعتقادات کا علم حاصل کر لو، فقہ کا علم حاصل کر لو، تو پھر تصوف کا علم بھی حاصل کرو کہ یہ باطن کو روشن کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، علماء کرام
العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں علماء کرام. تو اعتقادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ جو مال کسی کو ورثے میں ملتا ہے نا، باپ سے جو وراثت ملتی ہے اولاد کو، تو وہ کوئی کیا ہوتی ہے وراثت؟ ٹوٹل مال، کل مال، جو اس کی میزیں ہیں نا وہ بھی، کرسیاں ہیں وہ بھی، اس کی گھڑی ہے وہ بھی، اس کا لباس ہے وہ بھی، اس کا مال ہے وہ بھی، اس کا مکان ہے وہ بھی، جتنا سامان، جتنا مال اس کی ملک میں تھا اس سب کو تقسیم کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے وراثت. اور نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم اور باطن کا وہ نور جو آگے منتقل ہوا، وہ وراثت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے اعتقادات کا علم، اور جو ہے فقہ کا علم، اور تصوف کا علم جس کو احسان کہا، اس کے علم کے بغیر وراثت مکمل نہیں ہوتی. اس علم کے بغیر وراثت مکمل نہیں ہوتی. یہ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. تو اپنے اعمال کو ہم خالص کر لیں، اور یہ خالص تب ہوں گے جب ہمارا باطن روشن ہوگا. اس لیے مشائخ صوفیہ کے ہاں یہ محنت کروائی جاتی ہے کہ باطن روشن ہو جائے، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، ایسا تعلق جڑ جائے غیر کا خیال ہی نہ آئے. اور یہ فنا اور بقا کے بغیر ہوگا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.